السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام سوال ورحمۃ یہ اللہ ہے، وبرکاتہ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر چھوٹے بچوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے اور عرب کے علماء کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک کیا کیجئے تاکہ آپ کے توسط سے دوسروں تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکے۔ علم کی شمع جہاں جہاں روشن ہوں گی وہاں وہاں مجھے اور آپ کو اجر بٹورنے کا موقع مل جائے گا۔ جی ہاں، اب بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ چھوٹوں سے علم حاصل نہ کرو کیونکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیے، جو ہم جس زاویے سے قرب قیامت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں وہ دراصل ہمارا زاویہ ہی غلط ہے۔ جی ہاں، قرب قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آخری نبی ہونا بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اب آپ یہ اندازہ کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، چھوٹوں سے علم حاصل کرنا یا میڈیا پر ان لوگوں سے علم حاصل کرنا جو کہ عمر میں کم ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میں بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے نہیں آتے، اس عمر میں بھی نہیں آتے، اب جن سے بھی میں علم حاصل کروں گا تو وہ کم از کم، ایک بچی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں بہت اچھی انگلش پڑھاتی ہے، وہ ہارڈلی میرے خیال سے 10-12 سال کی ہوگی۔ اب کیا ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر یا دین کا علم؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں وہ جواب پیش کرنا چاہتا ہوں، لیجئے سماعت فرمائیے۔ بعض الناس يقول لا يؤخذ العلم الا من الاكابر بعض الناس يقولون، یہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف بڑوں سے علم حاصل کیا جائے، مع ان عامه الامه اي طلاب العلم فيها من الاصابع۔ ہاں، بہت سارے لوگ اس بات کی تمیز نہیں کرتے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑوں سے علم لیا جائے گا یا چھوٹوں سے علم لیا جائے گا۔ براہ کرم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے درخواست کی گئی ہے کہ اس پر ہمیں نصیحت فرمائیے۔ خذ العلم بمن تظن عنده العلم۔ آپ ہر اس آدمی سے علم لے سکتے ہیں جو کہ آپ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے، صغيرا او كبيرا او وسطا، خذ العلم۔ کل العلم صغیرا او کبیرا او وسطا، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو یا درمیانہ ہو، آپ کی عمر کا ہو، آپ اس سے علم لے سکتے ہیں۔ من اهله۔ العلم تاخذ منہ، علم جو ہے وہ اہل علم سے لیا جاتا ہے، اور اہل علم ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جب آدمی 60 سال کا ہوگا تبھی ہم اس سے علم حاصل کریں گے۔ اب ابن عباس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن عباس اصغر الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چھوٹے تھے اور چھوٹے ہونے کے باوجود عمر میں بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ان کے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ مع وجود كبار العلماء، كبار الصحابہ، عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں آپ کے دور میں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ زبیر ابن عوام، یہ عشرہ مبشرہ ہیں جو کہ ان کی موجودگی میں عبداللہ ابن عباس سے لوگ ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ یؤخذ علم، آپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ علم اگر اس کے پاس ہے تو علم لے لیں۔
العلم الشرعي. العلم الشرعی کی بات کی جا رہی ہے، علم شرعی ہو یا کوئی اور سا علم ہو. العلم الشرعي قال الله قال رسوله. علم شرعی کیا ہے؟ شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ علم شرعی قال اللہ وقال الرسول، یہ دو علم ہے. علم شرعی یہ ہے. أقول أحصل إليك المسألة السابقة يستدلون بالحديث الذي جاء. اور اس حدیث کے بارے میں، یہ حدیث کیا جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، أن طلب العلم على صاغر من علامات الساعة. علامت الساعة کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹوں سے علم حاصل کرنا یہ علامات الساعة، قیامت کی نشانی ہے. یہ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی، شیخ خالد المصلح نے کہا کہ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اسے صحیح مان لیں تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. یہ سماعت فرمائیے یہاں پر. الطلب عند أهل الحق والعدل أو عند أهل الابتداع. یہاں جو اصاغر کا معنی اور مفہوم ہے نا، وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے علماء نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ اہل بدعہ، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو کورے ہیں، عقل سے کورے ہیں، علم سے بھی کورے ہیں، اور خرافات لوگوں کو پھیلاتے ہیں، وہ صغیر ہیں، وہ حقیر ہیں، جو کہ اہل بدعت ہیں. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأمارات، والأصل في الأمارات أن تكون ظاهرة، لا تكون قضية عين. طالب يطلب العلم، طالب يطلب العلم، ليس المراد هذا، وإنما المراد هو تفشي هذا الأمر، وهذا من لوازمه دور الابتداع في الدين. یہاں جو مبتدع ہیں، جو کہ دین کے اندر خرافات ایجاد کرتے ہیں یا دین کو وہ قال اللہ اور قال الرسول سے ہٹ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگ اصول سے ہٹ جاتے ہیں، جو لوگ قرآن اور سنت سے ہٹ جاتے ہیں. ومن أيضا فوائده انسياق كثير من طلاب العلم إلى طلب العلم عند المبتدعة والضلال أو الذين يفتون بالرأي من غير نظر إلى دليل. یہاں بغیر دلیل کے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ بغیر دلیل کے جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، بغیر علم کے جو لوگوں کو علم پڑھانے کی بات کرتے ہیں، بغیر قرآن و حدیث کے لوگوں کے مسائل کا وہ حل آپ کو بتاتے ہیں، ایسے آدمیوں سے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں. لیکن وہ چھوٹا جو کہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس قال اللہ اور قال الرسول ہے، آپ اس سے اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں. دینے والا وہ دے کیا رہا ہے آپ کو؟ وہ دے رہا ہے اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگر ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بھی آدمی، بڑے سے بڑا آدمی آپ کو علم دیتا ہے اور قال اللہ اور قال الرسول نہیں بتاتا، ہم اس سے علم نہیں لیتے. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان ينبغي وإن تقادم الزمن. یہاں بہرحال جو بات آپ تک پہنچانی مقصود تھی وہ یہ کہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ خالد المصلح اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اگر اس حدیث کو بہت سے اہل علم نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمر میں چھوٹا ہوگا، بلکہ اس اصاغر سے معنی یہ ہے کہ اس وہ علم سے کورا ہوگا، اہل بدعت ہوگا، اہل خرافات ہوگا، اپنی رائے سے لوگوں کو فتویٰ دیتا ہوتا ہے. قال اللہ اور قال الرسول دین کے اساس اور بنیاد اس کے پاس نہیں ہوتی. تو جو کوئی چھوٹا ہے، عمر کا چھوٹا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عمر میں چھوٹے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے باوجود وہاں پر لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے ان سے، تو اس میں کوئی قباحت میرے خیال سے، اور سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کبیرن و صغیرن او وسطن، یہ چھوٹا ہو، بڑا ہو یا درمیانہ ہو، آپ علم حاصل کریں. علم کیا ہے؟ قال اللہ اور قال الرسول. اگر یہ دو چیزیں کوئی دے رہا ہے آپ کو فبہا علی الراس والعین، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور اگر یہ دو چیزیں کوئی نہیں دے رہا تو وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو مجاز نہیں کہ ہم اس کو خامخواہ اپنے سر کا تاج بنائیں. نہیں. قال اللہ اور قال الرسول اگر آپ کو کہیں سے مل رہی ہے تو اس کو لے لیں، اور یہی ہماری شان ہے. اور اسی لیے تو ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم
अल्लाह और काल रसूल को तस्लीम करते हैं। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون